اہم آج میڈیا سے گفتگو کی ہے علی امین گنڈاپور سی ایم کے پی کے اور خان صاحب سے، چونکہ مل نہیں رہے تھے. خان صاحب نے خاص طور پر انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے لازمی آنا ہے، اور چونکہ شکوک و شبہات کا اظہار ان پر کیا جا رہا تھا، شاید وہ کمپرومائز ہیں اور آتے نہیں. آج وہ پہنچے، ملاقات تو نہیں ہوئی لیکن باہر انہوں نے جو کھلی کچہری لگا لی اور زمین پر بیٹھ کر جو پریس کانفرنس کی اور یوٹیوبرز کے بارے میں جس طرح گالم گلوچ کی انہوں نے، سی ایم ہے اور اس کے باوجود جس طرح کے جملے ادا کیے. دو چار بڑی اہم باتیں جس پر سب سے پہلے ہم بات کریں گے. انیس منصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. معروف صاحب بھی تذکار، بہت شکریہ. انیس منصوری صاحب، دو تین باتیں بڑی اہم کی. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم عمران خان کے لیے ہر حد تک گئے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ نہیں کیا اور میں خان صاحب کو رہا نہیں چاہتا، وہ فرما رہے ہیں کہ جی 3 دن فوج نہیں لڑ سکتی، ہم لڑے. یہ ہمیں گولیاں نہ مارتے تو ہم ان کو بتاتے کہ ہم ان کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں. گولیوں کی طاقت پر اگر میں آ جاؤں تو سب کی ہوا نکل جائے گی. یہ الفاظ ہیں علی امین گنڈاپور جو سی ایم کے پی کے. اندازہ کیجئے ان کے الفاظ کا. اور پھر جب کچھ یوٹیوبرز کے حوالے سے بھی انہوں نے ان کا صبر جواب دے گیا اور ان کو پھر گالیاں بھی دیں انہوں نے کہ جو میرے بارے میں کہہ رہے ہیں ملنا نہیں چاہتا ہوں، ان کی پیدائش پہ لعنت، اور جو الفاظ استعمال کیے انیس منصوری صاحب. کیا کہیں گے، اتنا زیادہ غم و غصے میں کیوں ہیں یہ؟ اور دوسری بات یہ، کیا یہ الفاظ ایک ایسے شخصیت کے ہیں جو پورے صوبے کو سنبھال رہی ہیں؟ اور ظاہر ہے بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں ان کو، وہ نہ بھی دیکھے کے پی کے والے تو دیکھتے ہی ہوں گے، لیکن کیا اس طرح کی چیزیں جب سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہوتی ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ علی آپ کا. ویسے انہوں نے ماں کی گالی دی ہے، بہن کی گالی دی ہے؟ ماں بہن کی گالی سمجھ لیں آپ. اچھا نہیں، میرے خیال سے انہوں نے بہن کی گالی دی ہے. تو جو ہے وہ باقاعدہ ہمارے ہاں بڑی مشہور گالی ہے یہ. تو ظاہر ہے ہر کوئی تو نہیں، البتہ اکثریت جو ہے وہ یہ گالی دہراتی رہتی ہے. تو ایک نیا کام انہوں نے نہیں کیا ہے. البتہ جس طریقے سے انہوں نے صحافیوں کو گالیاں دی، ایک تو سوال ہم اس پہ ظاہر ہے بہت اہم ہے. دوسرا یہ کہ آج ملاقات کا دن نہیں ہے، آج ہے پیر. ملاقات کے دن طے ہے منگل اور جمعرات. تو آج یہ پیر کے دن کیوں پہنچے؟ دیکھیے سوالات بڑے اہم ہیں اور بہت ہی پوچھنے والے ہیں کہ بھائی آج تو دن نہیں تھا. آج آپ نے پہلے خود میڈیا کو سب کو دعوت دی اور اس کے بعد سب کو بلا کر وہاں پر آپ نے ایک پورا گیم بنایا. آپ نے 4-5 منگل اور جمعرات تو بھائی وہ تو یہ کہتے ہیں میں سی ایم ہوں، خصوصی پروٹوکول کے تحت میں جاؤں گا، میری ملاقات ہوگی اور آ جاؤں گا. لیکن آپ جانتے ہیں پچھلے 3-4 ماہ سے ہوئی نہیں ہے، اور خان صاحب نے بڑے غصے کا اظہار بھی فرمایا تھا، ناراضگی کا بھی، جس کی وجہ سے ظاہر ہے. دیکھیے علی اور ان کے منگل اوپر اور جمعرات تو تنقید باقاعدہ کورٹ نے پی دیا ہوا ٹی ہے نا آئی اجازت. کے یوٹیوبرز اور ولاگرز مسلسل ان پر تنقید کر رہے تھے، تو آج ان کو یہ گالیاں دی ہیں. میں آ رہا ہوں نا اس پہ. میں تو اچھا، جو پہلے آپ دیکھیں عدالت کی بات آپ کر رہے ہیں حضور، دیکھیے میں تو یہ آپ سے عرض وہ کر رہا ہوں 6 بجے نا جو کہ 7 آج بجے اعظم سواتی کی ملاقات کی عدالت نے کہا تھا میں نہیں وہی کریں کہہ سر، رہا یہ ہوں. باتیں نہ کریں. میں وہی آ رہا ہوں. وہ اس میں لیے آ رہا آئے ہوں. تھے جب کہ جناب یہ ثابت کرنا تھا انہوں نے کہ جی میں کمپرومائز نہیں ہوں، دیکھ لیں میری زبان دیکھیں آپ. اب ہوا یہ کہ یہ ہزارہ خیبر پختونخوا تو ہے نہیں، اور جو تحریک ان کے گرد جو ہوتے ہیں وہ تحریک انصاف کے ویلوگرز ہوتے ہیں اور کوئی ٹی وی چینل ہوتا نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، اگر کسی نے سوال پوچھا تو پھر وہی جواب دیں گے. اب تحریک انصاف کے 2 گروپس ہیں. علیمہ خان گروپ یہ کہتا ہے، اور جو علیمہ خان گروپ کے جو ویلوگرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ یہ کمپرومائز ہے. علی امین گنڈاپور کو وہ کمپرومائز کہتے ہیں. تو اسی گروپ کے ایک ویلوگر نے یہ سوال پوچھا کہ عزت مآب جناب علی امین گنڈاپور صاحب، آپ تو جو ہے وہ خان سے ملنا ہی نہیں چاہتے، آپ تو آتے ہی نہیں ہیں. تو اس پر انہوں نے کہا کہ تیرے وجود سے انکار ہے اور تیری بہن، کچھ اس طرح کا لفظ استعمال کیا. گالی انہوں نے پوری دی ہے. میں جو ہے وہ گالی دینا نہیں ہم چاہتا. حذف کر رہے ہیں، ہم ظاہر مذہب کر سی رہے بات ہے، ہیں. ہم صحیح سی ایم انہوں کے نے پی کے گالی تو دی، ہیں نہیں. لیکن اس میں بڑا اہم نقطہ ہے نا، اتنے وہاں جتنے ویلوگرز تھے، جتنے ٹی وی چینلز تھے، اس میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ بائیکاٹ. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک صحافیوں کا، کیونکہ خود ان کے پارٹی کے کارکنان ہیں نا یہ. اگر صحافی کمیونٹی ہوتی اور یہ اپنے آپ کو، ان کی پارٹی کے کارکنان یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ آج کل ویلوگر اور صحافی بنا کر پیش کر رہے ہیں، تو اگر یہ ان کے لوگ ہوتے صحافی تو سے بائیکاٹ کی آواز لگا دیتے. جناب یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ گفتگو کرنے کا طریقہ کار ہے. پھر ایک تو نقطہ یہ. دوسرا یہ ہے علی کہ اگر یہ اتنے ہی اب یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں بندوقوں سے روکا گیا، فوج بھی نہیں روک سکتی تھی ہمیں بندوقوں سے روکا گیا. جناب والا، جس وقت یہ فرار ہوئے ہیں اس کے بعد فائرنگ شروع ہوئی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر روکنا، سب سے پہلے فرار ہونے والوں میں یہ شامل تھے. یہ ہمیشہ اس طرح کی آ کر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں
لوگوں کو عقل لے کر چلتے ہیں. اسی لیے عمران خان نے خود ان پر بھروسہ نہیں کیا ہے. 3 دن وہ کہتے ہیں جی ہم نے جس طرح کا مقابلہ کیا فوج نہیں کر سکتی. کیا مقابلہ کیا؟ پتہ نہیں کس سے مقابلہ کیا ہے، اب تو یہ خود ہی جانتے ہیں نا. یہ تو اپنے کارکنان سے لڑ رہے تھے، کارکنان ان کو کہہ رہے تھے آگے چلو، یہ پیچھے بھاگ رہے تھے. اور 3 دن مقابلہ. ارے بھائی مقابلہ کس بات کا؟ وہاں کے مقابلے کے لیے گئے تھے لوگ. ارے مقابلے کی بات بھائی، یہ تو اپنے کارکنان سے لڑ رہے ہیں نا علی. اصل لڑائی تو ان کی آپس کی ہے. یہ تو فوج، اسٹیبلشمنٹ، حکومت تو بات کی بات آ رہی ہے. ابھی تو انہوں نے جتنی گفتگو کی ہے وہ ساری کی سارا لپیٹا ہے انہوں نے ایسی کوئی. گولیوں کی طاقت پر اگر میں آ جاؤں تو سب کی ہوا نکل جائے گی. دیکھیے یہ بات ہم گزشتہ سال بھر سے سن رہے ہیں. 26 نومبر کو نہیں جب تو یہ یہ آئے تو تھے، دھمکی نہیں دے رہے ریاست کو کہ میں گولیوں کی طاقت پہ اگر آ گیا تو پھر ہوا نکال دوں گا. دیکھیے کیا مطلب اس بات کا؟ 26 نومبر کو بھی جب یہ آئے تھے تو اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک اسمبلی میں کھڑے ہو کر اسی طرح کی تقریر کی تھی. اس کے بعد 26 نومبر کو یہ گئے اور پھر 26 نومبر کو پھر جا کر انہوں نے اس طرح کی تقریر کی. اس طرح گالیاں، ریاست کو دھمکیاں، اس کے باوجود بھی قائم دائم ہے. بھائی دیکھیں نا، چہیتے ہوتے ہیں نا. کس کے چہیتوں چہیتے کو خان کے چہیتے ہیں، دوسری جگہ کے بھی چہیتے ہیں، تیسری جگہ کے بھی چہیتے ہیں، چوتھی جگہ کے بھی چہیتے ہیں. تو ہر جگہ کے چہیتے ہیں. تو ظاہر ہے جب چہیتے ہیں تو انہیں اجازت ہوتی ہے. اور جب تک کوئی بندہ چہیتا ہوتا ہے اس کو اجازت ہوتی ہے کہ ہاں بھائی تو بول. اسے پھر بعد میں اچھا جو ہے وہ شہد کی بوتلیں شراب میں کنورٹ ہو جاتی ہے. اپنے ہی یہ لوگ یوٹیوبر کو کہا جاتا ہے گالیاں دی ہیں انہوں نے. کیا لگتا ہے آپ کو جو ان کی مطلب مدسائی کرتے ہیں انہی کو آخرکار گالیاں پڑی ہیں؟ بھائی وہی تو ابھی پہلا سوال یہی پوچھ رہے ہیں کہ آج تو ملاقات کا دن ہی نہیں تھا. اگر آپ کو آفیشیلی کسی طریقے سے آنا تھا اور آپ کو روکا جا رہا تھا تو آپ منگل والے دن یہ بات ثابت کیونکہ کرتے یہ ہیں. باتیں ظاہر ہے عمران ریاض کر رہے ہیں، صابر شاکر کر رہے ہیں، موہت پیرزادہ کر رہے ہیں، صدیق جان کر رہے ہیں. اس طرح کے لوگوں سے سنی ہم نے تو ٹویٹر پر کہ یہ بات کر رہے ہوتے تھے کہ نہیں کمپرومائز ہے، یہ جان بوجھ کے نہیں جا رہا ہے اور فلاں 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 فلاں. اس کے مطلب گالیاں بھی ان کو پڑی ہیں. بالکل 100% گالیاں ان کو دیے. انہوں نے گالیاں دی ہیں عمران ریاض کو، صابر شاکر کو، عادل راجہ کو، موہت پیرزادہ تو خیر کو. غدار ہے ہی وطن وہ کا. ان سب کو گالیاں دیے نا. تو ان سب کے ریکارڈ کیا ہے؟ ابھی آپ نے عمران ریاض کی تقریر ادھر نہیں سنی؟ عمران ریاض کی تقریر جو ہے وہ لندن میں اس نے بیٹھ کر جو تقریر کی ہے اس میں، اور یہاں کی تقریر اس کو تو ابھی پتہ چلا 2022 کے بعد کے لوگ کیا کر رہے ہیں. 2022 تک جتنا نوٹ توڑنا تھا، جتنی پاپولیرٹی چاہیے تھی وہ ساری لے لی. اور 2022 کے بعد اس کو پتہ چلا ہے جس جرم کی سزا ہم گزشتہ 40 جس دن سے پیدا ہوئے شہر میں بھگت رہے ہیں، ان کو آج پتہ چلا کہ جناب 2022 کے بعد پتہ چلا. اس وقت تک تو کہتے ہیں کچھ کیا ہوگا، کچھ کیا ہوگا. تو آج انہی کے لوگ ان کا جملہ کہہ رہے ہیں کچھ کیا ہوگا، آپ نے کچھ کیا ہوگا. تو اسی کچھ کیا گیا میں یہ پھنس رہے ہیں. یہ جو لفظ استعمال کیا کرتے تھے ایک صاحب جو ایک بڑے چینل کے اینکر آج کل لاہور شفٹ ہو گئے ہیں، کچھ تو کیا ہوگا کراچی والوں کے لیے. وہ ان کی محبت بھی کراچی والوں کے ساتھ جو ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے. تو اصل بات یہ ہے کہ جی گالم گلوچ سے بھرپور ایک پریس کانفرنس کی آج سی ایم کے پی کے نے، اور اپنے بلاگر اپنے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس طرف ان کا اشارہ ہے وہ نام بھی ہم نے لیے ہیں آپ کے سامنے. اور اب وہ دیکھیں کیا کہتے ہیں. جب ان کو گالیاں پڑ گئی ہیں تو گالیاں کھا کے بد مزہ ہوئے نہیں ہوئے اب تک وہ، اس پر ہم بات کریں گے کل.